اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خوبیوں سے مزین کرو۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں سنیے ناظرین۔ پہلی خوبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات، قرآن پاک کا پڑھنا سکھاؤ۔ ناظرین کرام، آج آپ نے کہیں نہیں جانا، بس یہ میں آپ سے بڑا مان میں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ آپ کو آگے جا کے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آج خاص طور پہ میں چاہتا ہوں والدین اور بچے دونوں ہی ایک ہی وقت میں ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود رہیں۔ موضوع ہی کچھ ایسا ہے صاحب کہ آج بنیادی طور پہ ہم اولاد کی تربیت و تحفظ کے موضوع پر گفتگو کریں گے، چونکہ آج دنیا کے کئی ممالک میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے ناظرین کہ آج اس موضوع پر بات کی جائے۔ تو قصہ یہ ناظرین کہ بات کا آغاز ایکچولی آج میں ایک ایسی فکر سے کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آج دنیا پر یہودیوں کی بالادستی کیوں ہے ناظرین؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ہر فیلڈ میں اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ بڑی عجیب سی بات آج کرنے جا رہا ہوں میں، اور آپ کی توجہ رہے گی تو میرا سارا مقدمہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج دنیا پر یہودیوں کی بالادستی کیوں ہے؟ یہ لوگ دنیا کی ہر فیلڈ میں کامیاب کیوں ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق ناظرین، یہودی دنیا کے 70% بزنس کو اس وقت چلا رہے ہیں، 70% بزنس کو۔ تمام عالمی فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہر قسم کا میڈیا تقریباً یہودیوں کے مکمل طور پہ قبضے میں ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم پر وہ مکمل طور پہ حاوی ہیں۔ دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریز، فوڈ انڈسٹریز، مشروبات اور میڈیسن کی انڈسٹریز ناظرین جہاں جہاں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے مالک ایکچولی وہی ہیں۔ دنیا کے اکثر بڑے برانڈز ان کے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کے گھر کی لانڈی ہے دوسرے لفظوں میں ناظرین۔ تعلیم کے میدان میں وہ مکمل طور پہ چیمپئن ہے۔ اب تک کوئی تقریباً 180 سے زائد تعداد میں، یعنی 80% سے اوپر نوبیل پرائز ناظرین وہ جیت چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ہے کیوں کہ کل 1.5 کروڑ یہودی دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کو اپنی مٹھی میں مکمل طور پہ کیسے دبائے ہوئے ہیں؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں، یا کوئی ذہانت میں ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اور کوئی ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یا وہ دنیا کے عام انسانوں کی طرح ہی ہیں یا عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں؟ جواب یہ ناظرین کہ نہیں، بلکہ ان میں اپنی نسلوں کے لیے خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا رجحان پایا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی کامیابی کو مکمل طور پہ یقینی بناتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، جو بات میں کروں گا نا وہ شاید ہو سکتا ہے میں اپنی بات کو پہنچا سکوں کہ یہودی خود اپنے
اپنے آپ کو دا چوزن فیو یعنی خدا کے منتخب بندوں میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور اس پریکٹس کو ناظرین وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ ساری کامیابی کا راز ڈاکٹر اسٹیفن نے 1980 میں 3 سال اسرائیل میں گزار کر تلاش کیا کہ یہودیوں کی یہ کامیابیاں گاڈ گفٹڈ ہیں یا ان کی محنت و صلاحیت کا نتیجہ ہیں، تو جواب یہ ملا کہ یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہیں۔ یہودی بچے بھی عام بچوں کی طرح صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں جیسے عام بچوں میں ہوتی ہیں، مگر یہودی اپنے بچوں کی معیار تعلیم و تربیت میں کوشش بھی کرتے ہیں، اس پہ محنت بھی کرتے ہیں، اور کوشش سے اپنی اور اپنی نسل کی کامیابی کو اس طرح سے نکالتے ہیں جس طرح کمپنی سے کوئی پروڈکٹ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں ناظرین، یعنی وہ اپنی نسل کی کامیابی کو اس طرح سے نکالتے ہیں جس طرح سے کمپنی سے کوئی پروڈکٹ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ وہاں بچے کی تربیت عورت کے یہاں خوشخبری آتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ صرف بچے کی پیدائش کے خواہ نہیں ہوتے بلکہ ایسے بچے کی پیدائش کے خواہ ہوتے ہیں جو ذہین ہو، جینیس ہو، لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عورت کو اس دوران بہترین غذا دی جاتی ہے، یعنی جو بچہ جننے والی ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر میتھمیٹکس کی اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، کیونکہ اچھی غذا، اچھا ماحول، دیگر مشاغل اور میتھمیٹکس کی پریکٹس سے آنے والے بچے کی ذہانت بڑھتی ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ والدہ محترمہ کو 18 پارے یاد تھے، 18 پارے آپ کو حفظ تھے۔ آج یہ ساری ناظرین یہ ایکچولی یہ ریسرچ کر کے کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے۔ یوں وہ اپنے بچے کی تربیت پیٹ ہی میں شروع کر دیا کرتے ہیں۔ 2 یا 3 سال میں بچے کا کنڈر گارڈن میں داخلہ، گریڈ 6 سے بزنس میتھمیٹکس کا کام باقاعدہ کرایا جاتا ہے۔ میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک بچے کو نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے۔ ان کے یہاں ناظرین ٹائکونز بنائے جاتے ہیں، ٹائکونز پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہودی اپنی اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ تعداد میں یہودی بستے ہیں اور نیو یارک یعنی امریکہ کے اندر بستے ہیں۔ نیو یارک ناظرین جسے جرائم کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے۔ کمال بات کیا ہے ناظرین، کمال بات یہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو نیو یارک میں کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی یہودی بچے گھروں کے ہو جاتے ہیں، رات کو نکلنے کا تصور نہیں ہے۔ وہ دنیا کے تمام بچوں کو، بڑی عجیب سی بات ہے صاحب، کارٹون نیٹ ورک دکھاتے ہیں اور خود ان کے بچے کیا کرتے ہیں، اور ان کے بچے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کو وہ تیار کرتے ہیں، تیر اندازی کرواتے ہیں، گھوڑ سواری کرواتے ہیں، تیراکی کرواتے ہیں، ریاضی سکھاتے ہیں، یعنی وہ اپنے بچوں کو فوکس کرتے ہیں، مشکل ترین حالات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، مشکل ترین حالات سے نکلنا سکھاتے ہیں اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی لیگیسی تھی ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اسے لکھنا پڑھنا، تیراکی اور تیر اندازی سکھائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ۔ یہودی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استطاعت میں 6 سال آگے ہوتے ہیں، 6 سال ناظرین۔ انہیں معلوم ہوتا ہے، اب دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں کتنے بچوں کو بزنس مین، سائنٹسٹ یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی ناظرین اسی اعتبار سے، اسی حساب سے اور اسی ذہنی پیمانے کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف آبادی میں اضافہ کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، وہ ایکچولی نسلیں بنا رہے ہیں، نسلیں بناتے ہیں۔ ایک مشن کے تحت ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک مشن کے تحت اس کی تعلیم اور تربیت کر کے اسے اپنے مشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اسی دوران ناظرین جہاں وہ دنیا میں اس کو پلانٹ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے بچے کو انتہائی مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے کانوں میں، اس کی سماعتوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تمہیں ایک پرومس لینڈ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں اسے اصول کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے ناظرین کہ ہم بچے کو پیدا ہونے کے بعد بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی ہمیں 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ بچے کی ماں کے انتخاب سے لے کر نکاح تک کے معاملات جو ہمیں دیکھنے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کی تربیت کرنی، اس کی فکری، اس کی روحانی، اس کی جسمانی، اس کی دینی، اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کا بھرپور نصاب ہمیں 1450 برس پہلے عطا کر دیا گیا۔ قرآن کی آیاتیں جا بتاتی ہیں، احادیث مبارکہ اور سرکار علیہ السلام کا طریق ہمیں بتاتا ہے، لیکن ناظرین بات کیا ہے، ہم نے اپنی لیگیسی کو کھو دیا ہے۔ آج بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جہاں دنیا میں مختلف ممالک میں آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، کوشش کروں گا
کہ علماء کرام سے وہ باتیں پوچھ سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ناظرین, سابق سینئر جج لاہور ہائی کورٹ, ممتاز اسکالر ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, پہلے بھی میرے پروگرام میں تشریف لائے محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب. اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. آپ تینوں احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سب سے پہلے یہ چونکہ ظاہر موضوع ایسا ہے, اب ہمارے یہاں تو ظاہر ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, نسلوں کی تربیت ان کی تیاری کیسے ہو, قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیے اولاد کی تربیت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جنید اقبال صاحب, آپ نے جس انداز سے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. بات تو یہ ہے کہ جس دن مسلمان نے احساس کر لیا کہ میں امت مصطفیٰ کا ایک فرد ہوں, اسی دن ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. ایسے اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا, قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو رسول ہاشمی کیا امتی ہونا, یہ جس دن اہل ایمان نے سمجھ لیا, اس دن کوئی قوم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمام امتوں سے بہتر امت یہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اولاد, اپنی نسل کو باقی رکھنا اپنے آپ کو باقی رکھنے کے مترادف ایسے ہی ہے. جن لوگوں نے دنیا میں آ کر یہ کوشش کی کہ وہ نسل انسانی کا خاتمہ کر دیں, خواہ وہ نمرود کی صورت میں ہو یا فرعون کی صورت میں ہو, وہ خائب و خاسر ہوئے. ایسا ہی اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد کے ضمن میں تعلیم دی, اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ایک ایک جان کی تم سے باز پرس ہونی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ, اس کو تم نے قتل نہیں کرنا, تمہارے اور کمی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا. ان کے اور تمہارے رزاق ہم ہیں. ہم جس روح کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ رب العالمین اپنا سارا یہ مقام اس کو عطا کرتا ہے. اب اس سے جب ہم اگلے مرحلے پر چلیں تو قرآن کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ, اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور ماں باپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. آج آپ غور کریں کہ وہ جوڑے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, وہ اولاد کے حصول کے لیے کس طرح در در کی خاک چھان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو عظیم نعمت جان کر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ طیب اور طاہر حالت میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, 2 سال پلائیں. صحیح بات. اب یہ 2 سال کی جو قرآن نے ایک ہمیں دی, اگر معاشرے کے اندر اس بات کو پوری طرح اجاگر کر لیا جائے تو جو توانا اور طاقتور قوم بنے, اس کا مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہ سکے. واہ. اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, تمہاری یہ ذمہ داری ہے, تم نے صرف اپنے آپ کو نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے, بلکہ تم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں جو تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے بچے ہیں, ان کا انداز تربیت ابتدا سے اس طرح سے ہو. اب آپ سوچیں کہ جو مائیں باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, سبحان اللہ, اور والدین حلال لقمے کا اہتمام کریں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جناب اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اسم اعظم پوچھتے ہو, میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. حلال لقمہ اتارنا شروع کر دو, زبان کو سچا کر لو, اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ اسم اعظم. سبحان اللہ. بلکہ اس میں قطع کلام کی معذرت پروفیسر صاحب, وہی بات ہے کہ ماں جب وہ تلاوت کلام پاک کر رہی ہوتی تو کہیں قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں, اور کہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آتے ہیں, اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اسی لیے تو غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین مائیں ہمیں دے دو, بہترین
نسلیں لے ایسا ہی ہے نیپولین کا، بالکل ٹھیک۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب یہ جو دعا قرآن کریم نے اہل ایمان کو سکھائی کہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ جب ہم ان کو اس نہج پر لے کر چلیں گے، ان کی تربیت شروع سے یہ کریں گے۔ آج والدین کو یہ تو فکر ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اتنی جائیداد بنا لوں کہ آنے والی 70 نسلیں کھاتی رہیں، ختم نہ ہوں، لیکن یہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے کہ میں اس کو انسان بھی بنا رہا ہوں یا نہیں، اس کے لیے جتنی جائیداد میں تیار کر رہا ہوں یہ حلال ذرائع سے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب سامنے آتا ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی سبحان اللہ کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ ٹھیک۔ اب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے، اس کے لیے قرآن پاک نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی بیٹے کے لیے نصیحتیں رکھی۔ وہ نصیحتیں انشاءاللہ آپ سے جو ہے اگلے اسپیل میں ضرور سنیں گے، کیونکہ بڑی اہم نصیحتیں وہ۔ جیسے صاحب آپ تو ظاہر ہے فرائض منصفی ادا کرتے رہے، آپ کے سامنے بے شمار ایسے واقعات آئے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں اس تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بھی اور تربیت اولاد کے حوالے سے ذرا اپنے علم کے مطابق بھی لوگوں کو بتائیے کہ صاحب یہ جو دینی تعلیمات کی اہمیت ہے موجودہ دور کے تناظر میں کتنی اہم ترین ہے۔ یعنی آپ دیکھیے وہ مشن پہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا، ہمیں اولاد کو تیار کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محترم جنید صاحب اور علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ قرآنی احکامات ہم تک پہنچائے۔ آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ یہودی ایک مشن کے تحت اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں اور پھر وہ کارزار ہستی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے پاس بھی ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جب وہ ان پر عمل کرتے ہیں تو ان کے مقابل کوئی قوم نہیں آ سکتی۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک، درست۔ اچھا، سابقہ تاریخ اپنی جگہ، لیکن موجودہ دور میں بھی جب بھی وہ مسلمان جن کے اندر عشق مصطفیٰ کی چنگاری موجود ہے، سبحان اللہ، وہ سامنے آئے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی قوم ٹھہر نہیں سکی۔ ایسا ہی، سبحان۔ اچھا، یہودیوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے، چنانچہ انہوں نے کیا کاوش کی کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ محبت کی روح کھینچ دی جائے۔ جو اقبال نے فرمایا نا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیروت یونیورسٹی میں پاکستان کے ایک اسکالر جب زیر تعلیم تھے تو وہاں ان کا آمنا سامنا ہوا یہودی اور عیسائی۔ تو ہمارے اسکالر نے کہا کہ دیکھو بظاہر دنیاوی طاقت، سائنسی علوم میں برتری، یہ سب تمہیں حاصل ہے، تم مسلمان قوم کے پیچھے کیوں پڑے ہو جو بظاہر تمہارے مقابلے میں معاشی طور پر بھی پیچھے ہیں، سائنسی اعتبار سے بھی، تو تم انہیں تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ان کا جواب یہ تھا دونوں کا کہ مسلمان قوم اس اعتبار سے بہت مضبوط ہے، ہم ان کی دو باتوں سے ڈرتے ہیں، ایک ان کا حج اور دوسرا حب رسول۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ قوت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنا ہر چیز قربان کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور پھر ان کے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے اللہ، اس کی وجہ سے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسا ہی، تو بے سر و سامان یہ قوم بھی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ، اس قوم کی اگر تربیت ٹھیک ہو تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ بتائیں نا ذرا آپ۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ تربیت اس وقت ہوگی نا کہ جب وہ اولاد زندہ رہے، موجود رہے۔ اب ایک دور تھا جب رومن امپائر میں بھی بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، فرعون نے بھی قتل کیا، پھر عرب میں کیا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اب آپ نے آ کر، رحمۃ اللہ العالمین نے آ کر اس کبھی رسم کو ختم کیا۔ اللہ کریم نے جیسے حکم دیا، قرآن پاک کے حوالے آپ نے دیے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد بچے گی تو اس کی تربیت۔
اب اولاد کی تربیت، ان کے چند اہم حقوق ہیں، کچھ آپ نے حوالہ دیا. پہلا تحفظ جان، پھر رضاعت و حضانت، اور رزق حلال پہ ان کی پرورش. بالکل ٹھیک ہے. یہ اور ہے یہ بنیادی ہے، بہت اہم بات ہے کہ حلال رزق کے بعد ان کے اندر جو قوت آتی ہے اور اخلاقی طاقت آتی ہے، واہ واہ سبحان اس کے اللہ، سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. سبحان اللہ سبحان. اچھی تعلیم و تربیت بے شک. اور تہذیب، اور چھٹا رائٹ ہے اسلامی اقدار کے مطابق ان کی تربیت اخلاق. بالکل ٹھیک. اب تربیت کے انداز پہلے جو اپنائے جاتے تھے وہ ظاہر ہے حضور کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں تو بہت ہی شاندار تھے. جی جی ہمارے سامنے وہ تاریخ تو موجود ہے. ایسے ہی. بعد میں جب تنزل کا شکار ہوئی قوم تو پھر بھی کچھ عرصہ پہلے تک کاوشیں ہوئیں. سر سید احمد خان نے کاوش کی تہذیب اخلاق کے لیے، پھر ان کے گروپ کے لوگ، ان میں ڈپٹی نذیر احمد بہت اہم ہے، جنہوں نے ناول لکھ کر، کیونکہ رجحان تھا ناول پڑھنے کا، تو میرۃ العروض سے کتاب لکھی. اس میں 2 کیریکٹر جو ہے انہیں ہائی لائٹ کیا، ایک اکبری ایک اصغری. اکبری کی تربیت ایسے لاڈ پیار سے ہوئی کہ وہ بگڑ گئی. اس میں تکبر ہے، اس کے اندر رعونت، اس کے اندر گستاخی، بے ادبی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا انجام خراب ہوتا ہے. بمقابل اس کے اصغری کا کردار یہ تھا کہ وہ انتہائی خوش اخلاق ہے، نیک طینت ہے، سلیقہ مند ہے، دوسروں کا ادب کرتی ہے. اس کی زندگی شاندار ہوئی. ایسے ہی. یہ میسج تھا کہ اس طرح سے تربیت کرو ایسے ہی تو اچھے نتائج حاصل ہوں گے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اب دور کیا ہے کہ پرانے انداز میں کہی ہوئی باتوں میں وہ اثر محسوس نہیں ہوتا. ایسا ہی. کتابیں لمبی پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایسا ہی. اچھا اساتذہ وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں. والدین بھی کچھ موجودہ دور میں اپنی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اچھا سر، اس کی میں قطع کلام کی معذرت، اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے، اس بات کو یوں ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. مطلب میری جو پوت ہے، مطلب ہماری جو جنریشن ہے، خاص طور پہ ہمارا جو اس گروپ ہے، اس گروپ نے ٹرانزسٹر سے لے کر اسمارٹ اسکرین تک سب کچھ دیکھا ہے. یعنی ہم نے ٹیلیکس بھی دیکھا، ہم نے جو اپنا فیکس بھی دیکھا، فیکس مشین، ہم نے پیجر بھی دیکھا، ہم نے موبائل فون جو بڑے آتے تھے وہ بھی دیکھے. آج ہم اسمارٹ فونز دیکھ رہے ہیں، اسمارٹ اسکرینز دیکھ رہے ہیں. یہ جو نئی نسل ہے، اس کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانزیٹری پیریڈ تھا کیا. وہ آئے ہی ڈیجیٹل دور میں، تو ان کو کیسے سمجھائیں یہ ساری بات؟ جی بڑی اہم بات ہے. میں ابھی اس طرف آ ہی رہا تھا کہ ہم سے تربیت ہم نے کرنی ہے اولاد کی، ہم سے ان طریقوں سے اولادیں چھین لی گئی. آپ کہیں دیکھیں بچے موبائل میں مصروف ہیں، انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں. وہ جو پرانا دور تھا نا کہ بڑوں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں سننا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اس طرح ان کے اخلاق سنوارے جاتے تھے. اب اولادیں تو ہم سے چھن گئیں. اب کس طرح سے ہم ان کی تربیت کریں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں بڑا کیٹیگوریکل، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کی ماں کی سلیکشن سے لے کر نکاح تک سب کچھ بتا دیا کھول کھول کر، اور ہمارے پاس تو اتنا زبردست تربیت کے کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، ہم پھر اس کے باوجود چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی، آئے ہائے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی، آئے ہائے، عجم کے لال زاروں سے، آئے ہائے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، آئے ہائے ہائے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. الحمدللہ ہم اس سرزمین کے وارث ہیں کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے. آج بھی انشاءاللہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف پلٹ آئیں گے تو یقیناً یہ ٹاسک کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. بالکل ایسے. میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں بات کرنے سے پہلے، یہ 2 سال پہلے پورے یورپ میں دا بیسٹ سیلنگ بک، جو سب سے زیادہ کتاب بکی، اور وہ کتاب تھی کہ دا بک یو وش دیٹ یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ
اینڈ یور چلڈرن ول بی گلیڈ یو ڈیڈ. یہ ایک کتاب تھی فلپن پیری کی, اور اس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا. میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا, 200 سے 250 صفحے کی کتاب ہے, اور اس میں جتنی باتیں کی گئی ہیں, خواہ وہ افرمیشن ہو بچوں کے لیے, خواہ وہ ان کو جو ہے وہ انکریج کرنا ہو, خواہ وہ ان سے پیار کرنا ہو, خواہ وہ ان کا احتساب کر, جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری, آپ یقین جانیے مجھے ایک ایک بات پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجنوں فرامین دکھائی دے رہے ہیں. سبحان اللہ, درجنوں فرامین دکھائی دے رہے ہیں. وہ علامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ اس کتاب کی بات کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیتی ہے, لیکن الحمدللہ ہمیں ہمارے خالق و مالک نے وہ کتاب عطا کی ہے کہ جس کتاب اور صاحب کتاب کے فرامین ہمارے لیے وہ مینارہ نور ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی کی بہت سی جہتیں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں. سر بہت درست بات, بہت درست, جگمگا اٹھتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب سفر میں ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے, انجوائے کیا جائے, صحیح, ٹیپ ریکارڈر بجے, سی ڈی لگے, یا اب تو وی سی ڈی بھی شامل ہو گئی جناب, تو اس کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی دکھاتے ہیں. ایسا ہی. لیکن رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک بالکل ٹین ایجر بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو بھی غنیمت جانتے ہوئے کہ بینگ این ایلڈر یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جو بھی موقع ملے مجھے اپنے بچوں کی, آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو تربیت کا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا, اور تعلیم بھی صرف ڈگری کے لیے, بس صرف ڈگری کے لیے اور صرف دنیا کمانے کے لیے. ایسے ہی ایگزیکٹلی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں چند باتیں بتانے لگا ہوں, انہیں اچھی طرح سے یاد کر لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی جی آقا حکم فرمائے. پہلی بات جس کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے, آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا, تم رب کے احکام کی نگہبانی کرنا, رب زندگی کے ہر مرحلے میں تیری حفاظت کرے. سبحان اللہ. ہماری مائیں بچوں کو کتے سے ڈراتی ہیں, بلی سے ڈراتی ہیں, اور چیزوں سے ڈراتی ہیں, لیکن جو سب سے پہلی چیز جو رحمت کونین نے فرمایا کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت ہو, جس کا انسان کے دل میں خوف ہو, وہ ہمارے خالق و مالک کی ذات ہے. صحیح بات. فرمایا اس سے اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا تو اللہ تمہاری ہر لمحے پہ حفاظت فرمائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی کسی مشکل گھڑی میں آ جاؤ تو مدد صرف اور صرف اللہ کی ذات سے. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے دیکھیے آپ نے اس کا ویژن کتنا براڈ کیا. آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھو لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء, ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے, لیکن فرمایا اگر وہ رب کو منظور نہیں ہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور فرمایا اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, تو فرمایا اگر رب کو منظور نہیں ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا. اگر اس حدیث مبارکہ کو آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو منوان جو ہے میں کہتا ہوں سنن ترمذی کی یہ حدیث اگر ہم اپنے گھروں میں, اپنے اداروں میں اور اپنی تربیت کے بنیادی نصاب میں شامل کر لیں. وہ کسی نے کہا تھا, عربی کا ایک محاورہ ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر, بچپن میں سیکھنا اور سکھلانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھینچ دینا, جیسے اب وہ مٹ نہیں سکتی. اور فرمایا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تب لاڈ میں, پیار میں, غفلت میں, مشغولیت میں, مصروفیت میں بہت سے عنوانات سے اس موقع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنی شخصیت اور کردار میں پختہ ہو جاتے ہیں اس وقت ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں, اب تربیت نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے, یہ بھی تو طے ہے نا کہ مطلب ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں یہی حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ رسپانسبلٹی کا ایک تصور ہے, یہ احساس اس قدر تاکید سے بیان کیا.
آپ نے فرمایا کلکم رائن ہائے ہائے وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ اللہ اللہ. پھر فرمایا والامام مسئول عن رعیتہ. بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی رعیت کا نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وصاحب البیت, گھر کا مالک جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے. آپ دیکھیے ذرا تربیت کا انداز, کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے صحن میں کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں, اور میں صحن میں کھیل رہا ہوں. اچانک میری والدہ نے مجھے آواز دی مٹھی بند کر کے, بیٹا ادھر آؤ یہ لے لو. کہتے ہیں میں بھاگ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری والدہ سے پوچھا کہ یہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے یا نہیں. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کھجور ہے. آپ نے فرمایا اگر تم خالی مٹھی بند کر کے اس کو دھوکے سے بلاتی تو یہ تمہارے نامہ عمل میں جھوٹ لکھا جاتا, یہ جھوٹ لکھا جاتا. تو تربیت کے اندر جہاں محبت ضروری ہے وہاں پہ اخلاقی قدریں بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مسز عبدالکلام ہمارے ساتھ ہیں واقعہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. جی میں بہت عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میرے اور میں ضرور اپنے اس ٹائم میں ٹائم لگا کے آپ کا پروگرام ضرور دیکھتی ہوں. جزاک اللہ. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس میں یہ پوچھنا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, بس میں اولاد کی تربیت کے لیے ماؤں پر آپ ضرور, بہت بڑی ذمہ داری ہے ماؤں پر, اور یہ لازمی بچوں کو ماؤں کی, لیکن ماؤں کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے, بالکل صحیح. موبائل میں انگیج ہو گئی ہیں. بالکل یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنا ابھی جو نئی مائیں ہیں میرے خاندان میں بھی, میں ان کو یہ بات بتاتی ہوں کہ جب آپ بچے کی تربیت کرو تو بچے سے ڈرنا چھوڑ دو. اگر ہم بچے سے ڈریں گے نا ہم یہ کر دیں گے تو بچہ ناراض ہو جائے گا, تو آپ اگر ڈریں گے تو آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکیں. واہ واہ, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. یہ میں لازمی نئی جو میری خاندان میں مائیں ہیں میں ان کو بتاتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں آپ. ماں کو نڈر ہونا چاہیے. یہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ آج بچہ تھوڑا سا اس کا براٹ اپ ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ مما میرے کولیگس کے پاس تو یہ آئی فون آ گیا ہے نئے ماڈل کا, اس نے یہ گیجٹ لے لیا ہے, یہ ٹیبلٹ لے لیا ہے, یہ لیپ ٹاپ لے لیا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. منع کیا تو پھر وہ ناراضگی, چیخ و پکار, بچے کی پڑھائی سفر. تو وہاں عورت جو ڈرنا نہیں چاہیے. یہی بات ہے کہ اسی موقع پہ تو جہاد کرنا ہے کہ بچے کو جو الائن کر کے رکھنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, داؤد الہی صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی آپ اچھے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی بڑا پیار آپ کا. داؤد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی اچھا میرا سوال یہ ہے, اتنے اچھے علماء تینوں بیٹھے ہو اور یقین جانو کہ دل کو رونا آتا ہے. آپ کی اتنی اچھی باتیں میں رو پڑتا ہوں. یقین مانو ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان یار بھائی ہم پیدا ہوئے, ہم مسلمان بن رہے ہیں. آپ بہت اچھے ہو, یقین جانو. اچھا اب میرا سوال آپ یہ ہے, قرآن اور حدیث کی روح سے ہم ایسے مسلمان جائیں, ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے ڈٹ جائیں اور مضبوط ہو جائیں, باطل کے آگے اچھی بات کریں, مائیں ہماری اچھی تربیت کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں. یہ پاکستان بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے جی. یہ بالکل درست بات ہے. میں دیکھیں آپ کو بتاؤں, ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں. آج ہم عبادات کرتے وقت سر پر ٹوپی رکھنا جو ہے بڑا مایوب سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, دکیا نوس اپنے آپ کو معاذ اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. نوجوان طبقہ اس کو بھی اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہے چھوٹی سی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت, وہ بڑے تفاخر سے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, اور ہمارے یہاں عبادات کے وقت جو ہے ہم ٹوپی تک سر پہ نہیں رکھا کرتے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جن باتوں سے بھاگ رہے ہیں نا اس سے راہ فرار نہیں. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور پھر جب لوٹیں گے تو پروفیسر صاحب سے وہ جو حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں فرمائی تھی وہ بھی, اور کیسے اولاد کو مضبوط کر کے کھڑا کریں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور موضوع بڑا اہم ہے آج کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اولاد کی تربیت و تحفظ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں آج بچوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب ایک تو حضرت حکیم لقمان نے جو نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو خاص طور پہ، دوسرا جیسے کہ داؤد صاحب نے ہی فرمایا، لیکن اس سے پہلے جو محترمہ کا سوال تھا اس کو ہم بلکہ آپ سے ایڈ آن کر لیتے ہیں کہ ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ایک طرف باپ کی نصیحتیں جو حکیم لقمان نے مطلب بیٹے کو دی، اور ایک طرف ماں کا کردار، دونوں پہ آپ کلام فرمائیے ذرا. جنید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوموں کی بنیاد ماں کی گود سے ہی پڑتی ہے، اور ماؤں کے سامنے بھی جب تک کوئی مقصد حیات نہ ہو اس وقت تک وہ اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ بالکل صحیح. ہم یہ بھول گئے کہ ہم خاک و خون کا ایک سمندر عبور کر کے ایک نظریے کے تحت وجود میں آئے ہیں. بالکل ایسا. ہمارا مقصد قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا تھا. آج جب ہمارے سامنے ایک وہ مقصد رکھ دیا گیا جو عام دنیا کے لالچی لوگوں کا ہے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیسے رہے؟ بالکل ایسا. جب کوئی قوم عظیم مقاصد کو سامنے رکھ کر چلتی ہے تو وہ پھر اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو تیار کیا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرما کر کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. بالکل. اب اس آزمائش کو تم نے کامیاب کیسے بنانا ہے کہ اسے دنیا کی فانی لذتوں کا دلدادہ بنانے کی بجائے باقیات الصالحات کی طرف آؤ. اور اس ضمن میں ایک استاد کی حیثیت سے میں نے وقت گزارا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، پہلے شرک سے بچنے کی تعلیم دی، پھر کہا کہ اقم الصلاۃ. میں ایک طالب علم کے طور پر برملا سب پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس قوم کی نسلوں کو آپ نے قرآن و سنت کے مطابق نماز کی پابندی کا درس دے دیا، تمام تر آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کا اخلاق، آپ کی سیاست، آپ کا سماج، آپ کی تہذیب اتنی بلندیوں پر جائے گی کہ لوگوں کی آنکھیں چن جائیں گی کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نظریے کے طور پر اتنی جد و جہد کر کے یہ ملک لیا تھا. تو سیدنا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جہاں اور وصیتیں کی، اس میں اس بات کی طرف، اب دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کے لیے حکم دے دیا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے نماز کا پابند بناؤ. تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہ وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں اعتدال پیدا کرو. لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، تکبر و غرور کو اپنے سامنے مت لا، کیونکہ تیرے تکبر آنا چال سے نہ تو زمین پھٹے گی نہ تو بلندیوں میں آسمانوں کو پہنچے گا. تو سیدنا حضرت لقمان کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ایک چارٹر بنا لیں اور والدین کے سامنے یہ بات ہو کہ ہم نے اپنی اولاد کو ان حدود میں لے کر اس انداز سے چلنا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اچھے پاکستانی بنے بلکہ اچھے مسلمان بنے. سر اس میں ایک بات جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں سر دست، وہ یہ بنیادی طور پر بات تو آپ کی انتہائی آئیڈیل ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے وہ خاتون نے سوال کیا کہ آج مائیں ڈر رہی ہیں، یعنی اب بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے جو ہیں مطلب ایگریسو ہو جاتے ہیں، بچے مثالیں دیتے ہیں اپنے کولیگز کی، اپنے دوستوں کی، اور ایگریشن کے اندر جو ہے پھر وہ غلط کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں. یعنی دور اتنا تیز ہو گیا ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا علامہ صاحب آپ سے کہ دور فتن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
سوال یہ ہے کہ وہ مائیں ڈر گئی ہیں، وہ یہ جو ڈر اور خوف ہے ماؤں میں جو پیدا ہو گیا، پھر تربیت کیسے ہوگی؟ یہ ڈر نہیں گئیں، وہ الجھ گئی ہیں۔ اچھا، ان کے سامنے آئیڈیل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کیا آج پاکستان کی عورت اپنے لیے فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنائے گی؟ واہ، کیا آج خدیجۃ الکبریٰ ماں کے طور پر آئیڈیل بنی ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ کیا زینب، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ جب ہم خود دن رات اپنی مصروفیات کو اس انداز میں لے کر چلیں گے تو قول اور فعل کا تضاد جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے زہر گھول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں ظاہری طور پر جھوٹ بول رہا ہوں اور اپنی اولاد سے کہوں کہ آپ سچ بولیے، میں خود نشے کا عادی بن رہا ہوں اور اپنی اولاد سے کہوں کہ نشے سے دور رہو، میں خود گھر میں بیٹھ کر آنے والے کو جواب دے رہا ہوں کہ کہو والد گھر میں نہیں ہے، تو اس میں میں اپنی اولاد سے توقع کروں کہ جناب اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، وہ ایک اچھا انسان بنے۔ اچھا انسان قرآن و سنت کی روشنی میں جنید صاحب یہ ہے، اس کو فکر آخرت دے دو، دنیا خوبصورت ہو جائے۔ اور حلال لقمہ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ جیسے صاحب ایک بات یہ کہ ملکی قوانین پہ تو ظاہر میں چاہوں گا کہ آپ کلام فرمائیں، ساتھ ساتھ بین الاقوامی کنونشن میں اگر کوئی ایسی بات ہے آپ ضرور اس پہ فرمائیں، لیکن میں چاہتا ہوں بہت ہی گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو ذرا یہ سمجھائیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو ظاہری طور پہ تو ان کا براٹ اپ کر دیا جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے جی ان کے لباس پہ تھوڑی سی توجہ دے دی، ان کی تعلیم پہ تھوڑی سی توجہ دے دی، لیکن وہ جو ظاہر اور باطن کی کنیکٹیوٹی ہے کہ جہاں بچے کی ظاہر پر بھی اور اس کے باطن پہ بھی مکمل فوکس ہونا چاہیے، ہم ڈی فوکسڈ ہیں اس معاملے کے اندر۔ اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ عذاب جاریہ بھی ہے۔ سوچ تو بالکل ہی تبدیل ہو گئی معاشرے میں آج۔ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ یہاں مجھے حضرت امام غزالی کا یہ قول یاد آتا ہے کہ بچہ تمہارے پاس قدرت کی امانت ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان، بہت صحیح بات۔ اس کا قلب پاک اور صاف ہے۔ واہ۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر دین کے خوبصورت نقش و نگار بنا دو۔ شروع میں ہی جب وہ نقش بنے گا تو پھر وہ قائم رہے گا زندگی بھر۔ ابن قیم نے بھی ایک ایسی ہی بات کہی کہ بچے کی سماعتوں سے سب سے پہلے جو کلمہ ٹکرائے وہ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت اور معرفت کا سبق ہو۔ سبحان اللہ۔ یہی باتیں بہت سی احادیث پاک میں بھی فرمائی گئی ہیں۔ وہ مسلسل جو لوری ہمیں دی جاتی تھی نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں نے عملاً دیکھا ہے کہ جن بچوں کے کانوں میں، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ مسلسل لوری دی گئی، وہ ڈٹ کر دین پر قائم ہو کر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے بچوں کو خاص طور پہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی سمجھایا۔ صاحب میں نے زندگی میں یہ میں تو انتہائی طفل مکتب ہوں آپ تینوں بزرگوں کے آگے، میں نے اپنی عمر کے اندر اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بات دیکھی ہے، جس نے ختم نبوت کے نام پر کمپرومائز کیا وہ زندگی میں ہمیشہ جو ہے رلتا رہتا ہے، اور جس نے کمپرومائز نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح، اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ بے شک، جی فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ملکی قانون میں جو آپ نے فرمایا چند ایک باتیں تو موجود ہیں، جیسے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، اس میں تعین کیا ہے عمر کا 18 سال لڑکے کے لیے، 16 سال لڑکی کے لیے۔ ٹھیک، اس سے کم عمر یہ تعین کس عمر کا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر شادی کے لیے۔ اچھا ٹھیک، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل سے نکاح کے چھوٹی عمر میں شادی نہ ہو۔ ٹھیک۔ اب اس میں 3 جرم بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی میل 21 سال کی عمر کا ہو اور وہ شادی کرے ایسی خاتون سے جو 16 سال سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو 1 ماہ قید اور کچھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی نکاح پڑھائے اور شادی کرائے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، وہ دفعہ 5 میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر پیرنٹس اور گارڈین وہ بھی یوں شادی کر دیں، 18 سال سے کم لڑکا اور 16 سال سے کم لڑکی، ان کے لیے بھی یہی سزا، 1 ماہ قید اور جرمانہ۔ ٹھیک۔ اب اسی طرح ایک جرم ہے کہ نابالغ بچی کو بہلا پھسلا کر لے جانا، یہ سیکشن 361 ہے، اس کے بعد سزا 363 میں ہے، اس کی 7 سال قید تک سزا ہے۔ اب اسی طرح ایک دفعہ ہے 310A، اگر کسی
بچی کی شادی بدلے صلح میں کر دی جائے ٹھیک تو یہ جرم ہے. تو اسی طرح بہت سے اور قوانین ہیں. ٹھیک ہے. بین الاقوامی سطح پر دیکھیے جو اسلام نے حقوق دیے اور فرائض ماں باپ کے بنائے کس طرح سے تربیت کرنی ہے، یہ روشنی اسلام کی پھیل رہی ہے اور اسی کے اثر کے تحت بین الاقوامی کنونشنز بھی ہوئیں اور انہی حقوق کو تسلیم کیا گیا. ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب سے پہلے 1924 میں یہ کنونشن ہوئی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد، ڈیکلیریشن آف جنیوا 1924 میں. اس میں بچوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا. بالکل ایسا. پھر 1959 میں یہ ڈیکلیریشن آف رائٹس آف چائلڈ ان 1959، اس کے تحت بھی اسی طرح حقوق کو تسلیم کر کے. اچھا اس میں گفتگو کرتے ہیں جس صاحب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ اس کی جو بنیاد ہے، اب بنیاد کی طرف آ جاتے ہیں علامہ صاحب. بنیاد یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے تمام باتیں فرما دیں. اب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور فطر میں جہاں ہر سہولت فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے، آپ کے پاس سارے گیجٹس موجود ہیں، یعنی بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں عظیم ترین جہاد ہے کہ اس وقت آپ اپنی اولادوں کو بچا لیں. کیونکہ رات کو جب دروازہ بند کرتے ہیں پیرنٹ اور بچے دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں وائی فائی لگا ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کے بچے آپ کی اولادیں کیا کر رہی ہیں. اس موقع پر بچوں کو بچایا کیسے جائے، ان کا تحفظ کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے جو پیرنٹ کو آپ بتائیے. جنید بھائی میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ٹھیک ہے. اگر والدین اپنے ایمان کو ملت ابراہیمی کے ایمان کے نور سے روشن کر لیں گے تو یہ گیجٹ کی آتش اور آگ جو ہے وہ ان کی اولاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بالکل ٹھیک. جب اللہ کی حفاظت میں دیکھیں نا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید تو یہاں تک رہنمائی کرتا ہے کہ ابھی اولاد کی خواہش آتی ہے تو اسی لمحے اللہ کے حضور میں اسے سپرد کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے مالک میں شیطان سے بڑا گیجٹ کون سا ہے؟ مطلب قرآن مجید فرقان حمید میں مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو سب سے بڑے فتنے سے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ابھی وہ بہن نے جو کہا کہ بچوں سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر مائیں اللہ سے ڈریں گی تو اولاد کی جرت کیا ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات کر لیں، وہ سر اٹھا کے بات کر لیں. اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد رحمت کونین طائف کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کہیں ادھر ہی گھوم رہے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ حضرت ابو محذورہ ہیں کہ جن کے سر کی کٹنگ بھی بڑی عجیب تھی، یعنی سامنے پیشانی کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب کھولتے تھے تو وہ پاؤں تک چلے جاتے تھے. اس کا پس منظر یہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ رکے تو حضرت ابو محذورہ دوستوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں مسلمان اذانیں کیسے دیتے ہیں. تو جیسے دوست آپس میں بیٹھ کے نقل اتارتے ہیں نا، ایسے نقل اتار کے انہوں نے اذان دی. آواز وہاں تک پہنچی، آقا نے فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ کون اذان دے رہا ہے. چاروں پانچوں دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کافر ہیں، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. آقا نے فرمایا اذان کس نے دی ہے؟ اب چھپا رہے ہیں، کوئی بھی بیان نہیں کر رہا کہ کہیں سزا نہ ملے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 by 1 آواز اذان دو. جب حضرت معذورہ نے اذان دی تو آپ نے پاس بلا کے پیشانی سے پکڑ لیا. پیشانی سے پکڑ کے آپ نے فرمایا یار میں تمہیں مستقل اللہ کے گھر بیت اللہ میں اذان دینے کی ڈیوٹی نہ دے دوں. سبحان اللہ. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اور پھر جن بالوں سے آقا نے پکڑا تھا وہ ساری زندگی آپ نے کٹوائی نہیں، ان بالوں کو رحمت کونین کے ہاتھ لگے ہیں. اس واقعے سے میں جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ دشمن کا بچہ ہے، کفر میں ابھی وہ موجود ہے لیکن اور وہ نقلیں اتار رہا ہے، مطلب ٹیز کر رہا ہے، لیکن انداز تربیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو دامان اسلام کے نور سے اس طرح روشنا کیا. اور میں آخری جملہ جنید صاحب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مائیں اپنی اولاد سے تب تک ڈرتی رہیں گی جب تک وہ
شمع محفل کی بجائے چراغ خانہ نہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام جاتے جاتے بس اتنا سا پیغام صاحب, یہ ڈرنا ورنہ چھوڑیں اپنی اولادوں سے, اولادوں کی صحیح خطوط پہ تربیت کریں, مشن کے تحت تربیت کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے لیے کچھ کر سکیں. اور ایک بات جو ابھی ہمیں کر لینی چاہیے, وہ کیا کر لینی چاہیے کہ فلسطینی بھائیوں کی اور مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ کیجئے صاحب, ان کی مدد کیجئے. اور اس طرح کیجئے کہ جتنی بھی یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں ختم کیجئے اس کو, پاکستانی پروڈکٹس کو لیجئے. جو پیسہ یہودیوں کی جیبوں میں جا رہا ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ روک دیجئے صاحب, ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی پروڈکٹس کو انہینس کیجئے, پاکستان کو ترقی دیجئے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیجئے, اور تمام تر وہ پروڈکٹس جو کہ اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹس ہیں ہمارے گھروں میں اس کو مکمل طور پر نکال دیجئے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانا, اس حوالے سے وظیفہ ظاہر ہے بہت سے پیرنٹ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں. نماز فجر کے بعد 21 دن تک مسلسل بچوں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یا سلاموں پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ بہت جلد اولاد راہ راست پر آ جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ بے شک کم سن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے. کمال قول مبارک ہے کہ جس میں جو بیج بھی ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے. لہٰذا قبل اس کے کہ بچے کے دل پر طاقتیں حملہ آور ہو جائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. ناظرین کرام, روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت و تحفظ. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے, فیس بک پیج پہ ضرور لائک کیجئے, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود, ہم یہاں موجود. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.